Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. خب ہماری گفتگو جو ہے وہ اوقات نماز میں چل رہی تھی اور آج آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے وہ ایک جنرل گفتگو جو نیت کے اعتبار سے ضروری ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ چند چیزیں ہیں کہ جو نیت میں سمجھنا ضروری ہے. قربتاً الی اللہ، ما فی الذمہ، رجان، احتیاط، قربت مطلقہ. فی الحال میرے ذہن میں یہی ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور اس سے ریلیٹڈ اگر سوال آئے تو وہ پوچھا جا سکتا ہے تاکہ جو وہ بات کمپلیٹ ہو جائے. توجہ کریں کہ جب ہم نیت کرتے ہیں، نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربتاً الی اللہ. اچھا، اس کو ساتھ ساتھ میں واجب کی نیت، مستحب کی نیت، ادا کی نیت، قضا کی نیت، یہ بھی اس کو ساتھ ساتھ اٹیچ کر کے اس کو واضح کر دوں. کہ دیکھیں، مثلا ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں، Recording in progress. ہم جب بھی کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا مطلب جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے میں اس کام کو انجام دیتا ہوں. قربتاً الی اللہ یعنی میں اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے اس کام کو انجام دیتا ہوں. یہ قربتاً الی اللہ کا مطلب ہے. لہذا انشاءاللہ ہم نیت میں پڑھیں گے کہ عبادت جو ہے وہ قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کا حکم انجام دینے کے لیے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں.
قربت للہ کا اپوزٹ اگینسٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. لہذا تمام عبادت میں شرط ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کا مطلب کہ میں یہ خدا کے لیے صرف انجام دے رہا ہوں، صرف حکم خدا، یعنی میرا موٹیویشن اس عمل کو انجام دینے کا حکم خدا ہے، لوگ نہیں ہیں. اس کو قربت اللہ بھی کہیں گے، اخلاص بھی کہیں گے. بس قربت اللہ ہر عبادت، جو بھی عبادت ہوا کرتی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے ہونا چاہیے، اور کوئی اور داعی اور موٹیویشن اس عمل کو انجام دینے کا نہیں ہونا چاہیے. پس یہ واجب کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے، مستحب کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے، ادا کے ساتھ بھی آئے گا، قضا کے ساتھ بھی آئے گا. لہذا یہ جو بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ادا کی نیت کریں یا قربت کی نیت کریں، اب یہ لاجیکل سوال ہے. ادا ہو، قضا ہو، واجب ہو، مستحب ہو، ادا، قضا، واجب، مستحب، ان سب کو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے گا. یعنی قربت تو ہر عبادت کے ساتھ سب ہیڈنگ آئے گی. پس قربت اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ قربت اللہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں حکم خدا بجا لانے کی نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں. میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں کیونکہ حکم خدا ہے. حکم خدا کو بجا لانے کے لیے نیت سے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نافلہ پڑھ رہا ہوں، عصر کی نافلہ پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خوب یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات نوٹ ہو جانی چاہیے جو پہلے بھی ہم نے بیان کی تھی کسی وضو کی اس میں، کہ نیت میں کبھی بھی آپ ٹینشن میں نہ آئے. زبان سے ادا کرنا نیت میں ضروری نہیں ہے. آپ جا نماز پہ کھڑے ہوئے، اذان دی، اقامت دی، اللہ اکبر، اقامت کے بعد زبان سے نیت کرنا مکروہ ہے. اقامت کے بعد زبان سے نیت ادا کرنا مکروہ ہے. اب اگر نیت کا اتنا شوق ہے تو اذان سے پہلے نیت کرنے. نیت، توجہ کریں، نیت پرابلمیٹک نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، سمپل ہے. نیت کا مطلب ہے آپ کا وہ انٹینشن جس کی وجہ سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. کہ انشاءاللہ ہم نماز کی نیت میں ظاہر ان ساری چیزوں کو واپس دہرانا پڑے گا. نماز کا ٹائم ہوا، آپ واش بیسن پہ گئے، چلو میں پانی لیا، پیشانی پہ پانی ڈالا، بال اگنے کی جگہ سے منہ چہرہ دھونا شروع کر دیا. اب آپ کہو میں نے تو نیت نہیں کی. یہی نیت تھی. غسل خانے میں جو ہم آئے ہیں، واش بیسن پر جو ہم آئے، یہی نیت ہے. لہذا ہر نماز سے پہلے ہم یہ کہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، واجب قربت اللہ، عصر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، واجب قربت اللہ، یہ نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، مستحب قربت اللہ، یہ نماز شب قربت اللہ، نماز نافلہ ظہر قربت اللہ. اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. مستحب بھی نہیں ہے زبان سے ادا کرنا سوائے حج کے، مستحب بھی نہیں ہے. اور ہم سب سے زیادہ پریشان نیتوں کے معاملات میں ہوتے ہیں. خوب، پس قربت اللہ یعنی حکم خدا کو بجا لانا. یہاں سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت وہاں پر کی جائے گی جہاں پر حکم خدا ہو، چاہے وہ حکم خدا واجب کی شکل میں ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان کا روزہ، یا مستحب کی شکل میں ہو حکم خدا،
نماز شب، نافلہ ظہر، نافلہ عصر، نافلہ مغرب، نافلہ فجر، نماز جعفر تیار، یہ مستحب کی شکل میں حکم خدا ہے. دونوں حکم خدا ہیں. ایک کو انجام دینا ضروری ہے، ایک کو انجام دینا ریکمینڈڈ ہے. بس حکم خدا وہاں پر آئے گا جہاں پر خداوند متعال کا حکم ہو. اب حکم کیسے پتہ چلے گا؟ خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں کہ حکم خدا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ واٹس ایپ سے، فیس بک سے نہیں. ہم مقلدین پابند ہیں کہ حکم خدا ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد کے نزدیک یہ حکم خدا پرووڈ ہے یا نہیں ہے، پروون ہے یا نہیں ہے، ثابت شدہ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ واجب کی شکل میں ہو چاہے وہ مستحب کی شکل میں ہو. صحیح؟ بس حکم خدا ثابت ہونا چاہیے. بس سب ہیڈنگ ہے قربتاً اللہ، یا قربت اللہ واجب ہوگا یا قربت اللہ مستحب ہوگا. قربت اللہ کا مطلب ہے میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں. حکم خدا ثابت ہونا چاہیے. کہاں سے ثابت ہوگا؟ مجتہد کے فتوے سے ثابت ہوگا. والسلام. نہ مفاتیح الجنان، نہ تحفۃ العوام، نہ کوئی اور تعقیبات کی نماز، نہ کوئی اور دعا کی نماز، نہ کوئی دعا کی کتاب، نہ بہار الانوار، نہ وسائل الشیعہ. یہ ہمارا ایکسس سے باہر ہی ہے. ہمارے لیے حکم خدا فقط و فقط ثابت ہوگا مجتہد جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کے فتوے سے. اب یہاں پر بات جب اتنی کلیئر ہو گئی ہے انشاءاللہ تو ہم جلدی سے ایک نقطہ بیان کر دیں. جب بات یہاں تک ہم نے پہنچا دی تو خوب توجہ کریں. اگر آپ کے لیے کسی کے لیے حکم خدا ثابت نہیں ہے، سمپل، آپ حکم خدا کا مطلب ہے خدایا تیرے حکم کو میں بجا لا رہا ہوں. اور قیامت کے دن خدا پکڑے گا تم نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا، میں نے تو حکم نہیں دیا تھا. ہم کہیں گے بھائی مفاتیح الجنان میں مستحب نماز دی ہوئی ہے. نہیں، وہ ثابت شدہ نہیں ہے. لہذا قربت اللہ وہاں پر ہے جہاں پہ حکم خدا آپ کے لیے پرووڈ ہو، ثابت ہو، آتھینٹک روایت سے، جو کہ وہ چاہے واجب چاہے مستحب آیا ہو، تو وہاں پر قربت اللہ ہے. اس کے علاوہ باقی آپ مفاتیح الجنان، تحفۃ العوام، واٹس ایپ، بہار، وسائل الشیعہ، اصول کافی، فروع کافی، یا کوئی بھی آپ مستحب کام انجام دینا چاہیں، چاہے نماز ہو، چاہے دعا ہو، چاہے کوئی عمل ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ مجتہد کی نزدیک ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. نہ خود پریشان ہو نہ مولوی کو پریشان کریں. ایسے کہ مولوی کے ایکسس سے بھی یہ باہر ہوتا ہے بعض اوقات. سمپل، آپ کو اس عمل کو انجام دینا ہے، آپ نیت کریں. نیت سے بولا آپ کو وہ انٹینشن ہونا چاہیے. رجا، رجا کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ حکم خدا ہے تو مجھے ثواب مل جائے. اگر، شاید، میں نہیں کہتا ہوں کہ حکم خدا ہے، کیونکہ یہ تو خدا کے اوپر بہتان ہو جائے گا، تشریح ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی. اس لیے اس کو کہتے ہیں رجاءً. لہذا پوری مفاتیح پہ آپ مزے سے عمل کریں بغیر پریشان ہوئے ہوئے. تعقیبات نماز کو، تعقیبات ظہر، تعقیبات فجر کو آپ انجام دیں. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اچھا، بعض اوقات سچی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ فضول کی ممکن احتیاط کرتے ہوں اور بہت ساری چیزوں میں جو کہ ہم اپنی حتمی رائے نہیں دیتے ہیں. ایک جنرل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. مثلا دعا ایک مستحب عمل ہے انشاءاللہ. لہذا تعقیبات نماز میں، مفاتیح الجنان میں جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو دعا خود ایک مستحب عمل ہے.
جس طرح علماء بیان کرتے. اور مثلا ظاہر روایت سے بعید نہیں ہے فضول میں ہمارا وسوسہ ہو کہ میں جو شاید اور انشاءاللہ لگا رہا ہوں. لہذا خود دعا ہر حال میں ایک اچھا عمل ہے، مطلوب عمل ہے. دعا کے اوپر جو وہ قرآن کی آیت ہے، روایات ہے. لہذا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے دعا کرنے میں، لیکن پرٹیکولر خاص ظہر کے بعد کی نیت سے آپ کے لیے دعا کرنا، اس کا مسئلہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے. پس رجا اور قصد قربت کے درمیان ڈیفرنس کلیئر ہو گیا. قصد قربت اللہ کہاں کی جاتی نیت؟ جہاں پر آپ کے لیے ثابت ہو کہ آپ کے مرجے کے لحاظ سے یہ بات یا واجب کے عنوان سے ثابت ہے یا مستحب کے عنوان سے ثابت ہے، وہاں پر قربت اللہ انجام دیں گے. جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہوگی آپ کو، چاہے کسی طریقے سے بھی شک ہو جائے، آپ اس کو رجحان انجام دے دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا پوری مفاد الجنان زندہ ہو جاتی ہے. رجا کی نیت سب انجام دے دیں. بس رجا اور قصد قربت کلیئر ہو گیا. اب رجحان کو کرتے سائڈ پر. جب قربت اللہ ہو گیا، خوب آپ کا ہر عمل، آپ کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں انجام دے رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور یہ آپ کی نیت کے لیے اتنا کافی ہے. واجب کو مینشن کرنا، مستحب کو مینشن کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں ادا اور قضا آپ کا انٹینشن ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہم نماز فجر کو اٹھیں، کل کی مثلا خدا نخواستہ نماز فجر ہماری قضا، آج ہم نماز فجر پڑھ رہے ہیں، آج کی بھی نماز فجر. اب دو نماز فجر ہمارے اوپر ہے، ایک آج کی ادا اور ایک کل کی قضا. تو آپ کے انٹینشن میں، آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. کون سی پڑھ لیں؟ توجہ کیا آپ نے؟ چاہے دونوں 2 رکعت ہے، دونوں 2 رکعت ہے، اور وہ انٹینشن کافی ہے. زبان سے تو ادا کرنا ویسے ہی واجب نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ اگر آپ اذان اقامت دے رہے ہیں تو پھر جتنی نیتیں زبان سے ادا کرنی وہ اذان سے پہلے نیتیں کر لیں، اذان اقامت کے بعد کوئی کلام نہیں ہو. اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. بس قربت اللہ کے امبریلا میں واجب بھی آتا ہے، مستحب بھی آتا ہے. ادا کا اپوزٹ ہے قضا. بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم قضا پڑھیں یا قربت کی نیت سے پڑھیں؟ خب یہ سوال غلط ہے. یہ قضا پڑھیں یا ادا پڑھیں؟ قضا کا اپوزٹ ادا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا یہ جو سوال کیا ہے قضا پڑھیں یا ادا قضا پڑھیں یا قربت کی نیت سے پڑھیں، غلط ہی ہے. قضا پڑھیں یا ادا پڑھیں، صحیح نا؟ اچھا، واجب اور مستحب دیکھیے نا، بس ایک ڈفرنس جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، ادا اور قضا آپ کا مینشن ہونا چاہیے، چاہے آپ کے انٹینشن میں مینشن ہو، لیکن واجب اور مستحب مینشن ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی مثلا آپ کو نہیں پتا یہ عمل واجب ہے یا مستحب. مثال دوں میں آپ کو، مثلا عام عوام کے لیے معلوم نہیں ہے کہ قنوت واجب ہے یا مستحب ہے. عام عوام تو واجب سمجھتی ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، یہ نماز میں تسبیحات اربع 1 دفعہ واجب ہے یا 3 دفعہ واجب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جنرل قصد قربت کے ساتھ عمل انجام دے دیں. آپ کا انٹینشن تو دور کی بات، آپ کو مسئلہ شرعی بھی معلوم نہ ہو تو اگر وہ چیز واجب تھی تو آٹومیٹک واجب کاؤنٹ ہو جائے گی، اور مستحب تھی تو آپ کے مستحب اکاؤنٹ میں چلے جائے گی. بس واجب اور مستحب میں معلوم نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادا اور قضا میں مینشن ہونا ضروری ہے. مینشن سے مراد وہی آپ کے انٹینشن کی ذریعے سے مینشن، زبان سے ضروری نہیں ہے. بس ابھی آپ کا ارادہ ہے، مثال کے طور پر جو وہ
کل کی نماز فجر خدا نخواستہ مس ہو گئی، ویسے تو مستحب ہے، ویسے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ آئندہ نماز کوئی بھی واجب نماز سے پہلے اس کی قضا کیا جائے. ہم بھول گئے ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، دوسرے دن ہمیں فجر کے وقت یاد ہے کہ ہمارے تو فجر بھی قضا باقی ہے. اب فجر ادا بھی ہے، فجر قضا بھی ہے. اب ہم جو اذان اقامت اور نماز شروع کر رہے ہیں، یہ کون سی فجر پڑھ رہا ہوں میں؟ آج کی پڑھ رہا ہوں یا کل کی پڑھ رہا ہوں؟ آج کی پڑھ رہا ہوں یا کل کی پڑھ رہا ہوں، یہ میرے انٹینشن میں ہونا چاہیے. صحیح نا؟ اگر مجھے کل کی یاد نہیں ہے، اس کا مطلب انٹینشن کیا ہے کہ میں آج کی پڑھ رہا ہوں. صحیح نا؟ تو بس قربتاً اللہ واضح ہو گیا، واجب مستحب پتہ چل گیا، قضا اور ادا پتہ چل گیا. صحیح. خب اب آ جائیے 3، رجا بھی پتہ چل گیا کہ رجعان کہاں پر ہوتا ہے. صحیح. رجعان مزید اس کی ایک آدھ اور مثالیں دوں گا. اب آئیے احتیاط اور ما فی الذمہ. مثال کے طور پر آپ نے نماز ظہر پڑھی، نماز عصر پڑھی، آپ کو کسی مسئلے کی وجہ سے ڈاؤٹ ہو گیا کہ میری نماز شاید باطل ہو گئی. حکم خدا نہیں معلوم کہ آیا یہ کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا باطل نہیں ہوتی ہے. اب کون دوبارہ سے پوچھے؟ احتیاطاً ہم دوبارہ نماز ظہر پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ مغرب پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ عشاء پڑھ لیتے ہیں احتیاط کی نیت سے. وہ کلیئر ہے احتیاط؟ احتیاط کہاں پر ہے؟ احتیاط یعنی یہ رجا کی طرح ہے. آپ یہاں پر رجا کی نیت کریں تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے، احتیاط کی نیت کریں تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. احتیاط کی نیت سے آپ پڑھ لیں، کیونکہ رجا کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم حکم خدا ہے یا نہیں ہے. یا احتیاط میں بھی ہمیں نہیں معلوم کہ حکم خدا، ایک ظہر ہم نے پڑھ لی. ہر انسان کے اوپر ایک ٹائم میں ایک دفعہ نماز واجب ہوتی ہے، یا ایک دفعہ نماز کا حکم ہے. نماز ظہر ایک دفعہ پڑھ لی، آپ نے کہا مزہ نہیں آیا مجھے نماز پڑھنے میں، دوبارہ سے میں پڑھوں، نہیں، الاؤڈ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مسٹیک کا چانس ہے تو احتیاط کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں نماز بالکل پرفیکٹ پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے، تو پھر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے نماز پڑھیں. صحیح نا؟ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی وجہ سے ڈاؤٹ ہو گیا، کسی وجہ سے شک ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید نماز باطل ہو گئی ہو، غلط ہو گئی ہو، تو آپ جو ہے وہ احتیاط کی نیت سے پڑھنا چاہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. احتیاط بھی نیت کر سکتے ہیں، رجا بھی، کہ اگر رجا کا مطلب ہے شاید اگر خدا کا حکم ہے تو میں انجام دے رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. یہ چلیں ایک اور ایگزامپل دے دوں میں آپ کو، تاکہ تھوڑی سی ایگزامپل زیادہ آئے گی تو بات مسائل زیادہ کلیئر ہوں گے. مثال کے طور پر نماز ظہر اثر کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو شک ہوا کہ میں نے نماز اثر پڑھی یا نہیں پڑھی. ٹائم ختم ہو گیا، جو اگر ٹائم کے اندر شک ہو کہ میں نے نماز اثر پڑھی یا نہیں پڑھی تو پڑھنی پڑے گی. ٹائم ختم ہو گیا، شریعت کہتی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. وقت کے بعد اگر کسی نماز کے بارے میں شک ہو کہ آیا آپ نے اس کو بجا لایا یا نہیں بجا لائے، شک کی پرواہ نہ کریں. اب آپ وضو کر کے نماز مغرب پڑھنا چاہتے تھے، آپ کو شک ہوا میں نے نماز اثر پڑھی یا نہیں پڑھی، اب شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلے میں احتیاطاً پڑھ لیتا ہوں، کوئی اشکال نہیں ہے. رجعان پڑھ لیتا ہوں، کوئی اشکال نہیں ہے. صحیح. خوب، بس رجعان کلیئر ہو گیا، احتیاط کلیئر ہو گیا. اب آ جائیے ما فی الذمہ. ما فی الذمہ کی میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ما فی الذمہ کسے کہتے ہیں؟ ما فی الذمہ اس کا ترجمہ ہے جو بھی میرے ذمے ہو. اس سینٹنس سے پتا چلتا ہے، اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ کچھ تو ہے میرے ذمے، لیکن آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، پتا نہیں کہ وہ کیا ہے میرے ذمے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی.
مثال کے طور پر ما فی ذمہ، مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ کے اوپر ایک روزہ ہے، ایک روزہ ہے، نہیں معلوم نظر اور منت کا روزہ مجھ پر ہے یا قضا روزہ ہے، لیکن دو نہیں ہے، ایک روزہ ہے، نہیں معلوم کون سا والا ہے، بس ایک چیز کنفرم ہے لیکن اس کی شکل و صورت نہیں معلوم ہے، منت کا روزہ ہے یا قضا روزہ ہے۔ تو آپ کیا نیت کریں؟ آپ نیت کریں گے میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ ہے، یہ بالکل قربت اللہ کیونکہ کنفرم ایک واجب ہے، اور یہ مینشن ہونا ضروری ہے، خوب توجہ کریں، یہ مینشن ہونا ضروری ہے کہ آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں، اور مینشن کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کہیں ما فی ذمہ، جو میرے ذمہ ہو۔ اور دیکھیں اگر ڈیفینیشن اگر کلیئر نہیں ہوگی تو ممکن ہے، اچھا اس کو میں آخر میں اس جملے کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بوجھ ہلکا کر دوں گا آخر میں، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ما فی ذمہ۔ یا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ 1 سال پہلے میری ایک نماز رہ گئی تھی 4 رکعتی، یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، اب یاد نہیں کون سی نماز تھی، ظہر کی قضا ہو گئی تھی یا عصر کی رہ گئی تھی، یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ایک 4 رکعت ہے جو آپ کے ذمے ہیں، ایک 4 رکعت ہے جو آپ کے ذمے ہے ایک کنفرم، لیکن شکل یاد نہیں کہ کون سی ہے۔ تو آپ کیا نیت کریں گے کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ما فی الذمہ قربت اللہ، ما فی الذمہ قضاءً، بولنا نہیں ہے یہ سب کچھ، اتنا سب کچھ بولنا نہیں ہے، آپ کا انٹینشن میں یہ پوری کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ ما فی الذمہ ایک 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربت اللہ قضا اللہ اکبر۔ تو یہ ما فی الذمہ، ما فی الذمہ کہاں پر آتا ہے؟ ما فی الذمہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری آئی ہے لیکن وہ یاد نہیں ہو رہی، یاد نہیں آ رہی کہ وہ کس شکل کی ذمہ داری تھی، صحیح نا؟ یا چلیں ایک اور میں ایگزامپل دوں کہ مثال کے طور پر آپ نے 2 سال پہلے عمرہ کیا، 2 سال پہلے آپ نے عمرہ کیا، خوب آپ کو دوبارہ شرف ملا خانہ خدا کی زیارت کا، خوب آپ نے احرام پہنا، میقات جوفہ جا کے مثلا احرام پہنا، اب آپ مکے پہنچ گئے، خوب آپ نے کہا کہ بھئی 2 سال پہلے میں نے عمرہ تو کیا تھا لیکن شاید کچھ رہ گیا ہو، شاید کچھ غلط ہو گیا ہو، آپ ابھی پورا عمرہ پرفارم کر رہے ہیں ما فی ذمہ کی نیت سے، ما فی ذمہ یعنی یہ عمرہ ہے جس کا بھی میں نے احرام باندھا ہے تو اس کی طرف سے، یا اس گزشتہ والے 2 سال پہلا جو عمرہ میں نے جو کیا تھا اگر وہ ذمہ رہ گیا تو وہ، اس کا مطلب کہ یہ جو میں نے احرام پہنا یہ فالتو کا ہو گیا اگر وہ صحیح ہے تو، اگر وہ میرے ذمہ ہے تو اب آپ نے جو کہ وہ مکے میں جا کے طواف کیا، سعی کی، تقصیر کی، طواف النساء کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھی، سب ما فی ذمہ کی نیت سے کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جو وہ عمرہ یا وہ والا اتر گیا یا نیا والا انجام پا گیا، صحیح نا؟ یہ ہے ما فی ذمہ کی نیت ہے، صحیح؟ بس ما فی ذمہ بھی کلیئر ہو گیا، احتیاط بھی کلیئر ہو گئی، رجعان بھی کلیئر ہو گیا، قربت اللہ بھی پتہ چل گیا۔ یہاں پر ایک نکتہ کی خدمت میں عرض کر دوں، اچھا بعض اوقات خاص طور پر آج کے اس لیکچر کے بعد اب آپ پریشان ہوں گے، میں ما فی ذمہ کی نیت کرنی تھی، احتیاط کی نیت کرنی تھی، رجا کی نیت کرنی تھی، کیا کرنا تھا؟ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان رجا جہاں کہنا تھا وہاں پہ ما فی ذمہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا سچویشن کیا ہے، اس کو پتا ہے میری سچویشن کیا ہے،
اگر وہ رجان کی جگہ احتیاط کہہ دے، احتیاط اور رجان میں تو ویسے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، احتیاط اور رجان دونوں چل جائے گا. معافی، اگر مثال کو احتیاط کی جگہ معافی ذمہ کہنا تھا اور اپنا احتیاط کہنا تھا اور زبان سے معافی ذمہ کہہ دیا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم قربت اللہ اس کو ہم احتیاطاً انجام دے رہے ہیں. صحیح نا؟ لہذا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوگی. خوب، آج کی جو وہ گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں، اور اگر تھک چکے ہیں تو جو آرام کرنا چاہے وہ آرام کریں. اب ایک چیز آخری اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں. کیا سوال ہے؟ قربتاً اللہ سے وضو نماز کے لیے وقت داخل نہیں ہوا. خوب دیکھیں، اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، وضو تو قربت اللہ ہوگا. صرف یہ ایک بحث ہے کہ واجب کی نیت سے ہوگا یا مستحب کی نیت سے ہوگا. میں نے کہا کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کہاں واجب ہے کہاں مستحب ہے. صحیح نا؟ اب چونکہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، لہذا جو وضو وقت سے پہلے کیا جائے گا وہ واجب کی نیت سے نہیں ہوگا، لیکن ہوگا قربت کی نیت سے. کس نیت سے ہوگا؟ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ طہارت کی نیت سے کریں، لیکن واجب ہے یا مستحب؟ اور معلوم ہے کہ مستحب ہے، اگرچہ اس کو نیت میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سوال ہے کہ پھر یہ واجب رکنی کیوں ہے؟ اور واجب رکنی نیت واجب رکنی ہے. واجب رکنی نیت ہے، نہ کہ زبان سے ادا کرنا. واجب رکنی ہے نیت کرنا، واضح ہے کہ واجب رکنی ہے. اگر میں بغیر نیت کے اگر کوئی میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں اور ظہر کی نیت نہ کی ہو، میری عبادت باطل ہے، چاہے بھول گیا میں، پاسبل نہیں ہے. لیکن میں ایسی غفلت میں 4 رکعت نماز پڑھ لی ظہر کے ٹائم پہ، غفلت، بالکل غفلت، میری انٹینشن بھی موجود نہیں تھی. تو نیت کا مطلب زبان سے ادا کرنا نہیں ہے کہ آپ یہ جو وہ جس طریقے سے ظاہراً آپ نے سوال کیا کہ یہ ایک آپ کا اعتراض ہے کہ پھر واجب رکنی کیوں ہے. وہ بالکل واجب رکنی ہے، لیکن کیا چیز واجب رکنی ہے؟ زبان سے ادا کرنا نہیں، زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا ارادہ ہونا، آپ کا قصد ہونا، آپ کا انٹینشن ہونا، جس کو فقہا کیا بیان کرتے ہیں، نیت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ کوئی آپ سے پوچھے کھٹکھٹا کر کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہ میں وضو کر رہا ہوں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نماز ظہر کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں نیت. سر یہ ہے واجب رکنی. اما زبان سے ادا کرنا جو واجب رکنی نہیں ہے. خوب، قربت مطلقہ، جی ارادہ ہے تو بالکل نیت ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں. نیت کوئی اور چیز نہیں، وہی ارادے کا نام ہی نیت ہے. خوب، یہاں تک سب کلیئر ہو گیا. اب قربت مطلقہ. خوب، امید ہے کہ یہ بالکل انشاءاللہ اگر کسی نے اگر زحمت کی تو سعیہ مشکور انشاءاللہ، کہ جو کہ وہ اگر اس کا تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن چارٹ بھی بنا لیں ہماری باتوں کا خلاصہ کر کے، تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا مزید. خوب توجہ کریں کہ قربت مطلقہ، دیکھیں اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر ذکر خدا، ذکر خدا ہے نا، اور مستحب خدا کا ذکر کرنا. کلیئر؟ اللہ اکبر کہنا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، بحول اللہ و قوتہ اقوم، یہ سب ذکر خدا، یہ سب مستحب ہے. کلیئر؟ خوب، یہ مستحب ذکر ہے. سجدے میں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا نماز میں یہ ایک خاص ذکر ہے جو یہاں پر اس کا حکم آیا ہے. صحیح؟
بس دو قسم کے ذکر ہو گئے. ایک دفعہ آپ کہیں اللہ اکبر 24 گھنٹے جب جی چاہے آپ کہیں اللہ اکبر, نماز میں, روزے میں, حج میں, جہاں جی چاہے آپ کہیں اللہ اکبر, ذکر خدا ہے. سوتے جاگتے جب کہیں ذکر خدا ہے. لیکن بعض اوقات کسی خاص پرٹیکولر ٹائم میں ذکر خدا کا حکم آیا ہے ہمیں, صحیح. مثلا کب کہنا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے, رکوع سے اٹھنے کے بعد, سجدے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد, دوسرے سجدے میں جانے کے بعد, دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد. یہ سارے وہ اللہ اکبر ہے جو خاص نماز کے ذکر کے عنوان سے مستحب ہے, صحیح. بس آپ کے پاس دو قسم کے ذکر ہو گئے. ایک ذکر انکنڈیشنل 24/7 365 days into 24, انکنڈیشن, کوئی کنڈیشن نہیں ہے, آپ کسی وقت بھی ذکر خدا کریں ثواب ملے گا. اور ایک کنڈیشنل ذکر خدا, وہ کب ہے؟ وہ خاص ان وقت میں, سجدے سے اٹھنے کے بعد, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے, دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد. یہ ہے ذکر خدا جو خاص کنڈیشنل ہے. اس کو کنڈیشنل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مقید ہے. انکنڈیشنل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دیکھیں, کنڈیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مقید. انکنڈیشنل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مطلق. مطلق یعنی نان کنڈیشنل, انکنڈیشن. صحیح, کلیئر ہو گیا. ایک دفعہ ذکر کنڈیشنل ہے. کب ہے کنڈیشنل؟ جب آپ نماز میں ان ٹائم پہ خاص, یعنی کویا, یعنی خداوند متعال ہم سے دو قسم کے. ایک دفعہ کہ جب بھی تم ذکر کرو میری رضا تمہارے لیے شامل ہے. ایک دفعہ اس ٹائم پہ خاص طور پر کرنا, صحیح. تو یہ خاص کنڈیشن ہو گیا. کلیئر ہو. اب توجہ کیجئے گا, اب دوسری ایگزامپل دوں میں آپ کو. 2 رکعت مستحب, 2 رکعت نماز پڑھنا, 365 days into 24 مستحب ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا کسی وقت بھی مستحب ہے. لیکن کبھی کبھار شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ظہر کی 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنا, یہ خاص کنڈیشنل ہے. کس چیز سے کنڈیشن کیا ہے؟ نماز ظہر کے ٹائم کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے پڑھو. یہ خدا کی خواہش ہے, یہ اس کو مطلب چھوڑنا, یہ کنڈیشن ہے. صحیح. اور کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ کلیئر ہو گیا یہاں تک کہ کبھی قصد قربت مقید ہوتا ہے, کبھی قربت مطلقہ ہوتا ہے. صحیح. خوب. اب ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ مثال کے طور پر نافلہ ظہر کتنی ہے؟ 8 رکعت. 2 رکعت کر کے 8 رکعت نافلہ ظہر ہے. صحیح. اور جیسا کہ فقہا نے کیا بیان کیا کہ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. ظہر کی پوری 8 رکعت جو وہ آپ کو پڑھنا ہے, کیونکہ روایتوں میں اس کی ایگزمپشن نہیں آئی ہے. 8 رکعت کی 8 رکعت بیان کیے, کوئی ایگزمپشن نہیں آئی کہ آپ 2 پڑھ لو, جس طرح نماز شب میں 3 رکعت کا آ گیا, نماز مغرب میں 2 رکعت کا آ گیا, نماز نافلہ اثر میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لو باقی 6 جو وہ چھوڑ دو. نماز ظہر میں آگے سیستانی کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے, روایت میں نہیں ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں اور آخوی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, قضا کرنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ 8 کی 8 رکعت نماز پڑھیں.
آپ کے ٹائم شارٹ ہے. اب آپ کہیں کہ میں 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. سوال, کس نیت سے آپ پڑھیں گے؟ قربت, یہ 2 رکعت آپ ظہر کی نافلہ کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ بدعت ہو جائے گی. شریعت نے کہا تھا 8 رکعت پڑھنا. ہم نے تم کو عصر میں ایگزمپشن دیا آگے سیستانی کے لحاظ سے, ہم نے تم کو مغرب میں ایگزمپشن دیا آخری آگے سیستانی کے لحاظ سے, ہم نے تمہیں نماز شب میں دیا. یہاں پہ ثابت نہیں ہے, شاید ہو بھی, حرام بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے. اب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں, آپ کے پاس 8 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں, 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے. آپ کیا نیت کریں؟ قربت مطلقہ, کہ اگر یہ 2 رکعت لوح محفوظ میں نافلہ ظہر میں اگر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو ویری گڈ, ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوتی ہے تو 2 رکعت جو 365 into 24 تھی اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں قربت مطلقہ کی نیت سے آپ نے پڑھا, کنڈیشن نہیں لگائی آپ نے, صحیح نا, کنڈیشن نہیں لگائی. اچھا آپ اس میں کہیں کہ میں رجعان پڑھوں تو دیکھیں رجعان وہاں پر تو جہاں پہ حکم خدا نہ ہو یا معلوم نہ ہو. حکم خدا تو 2 رکعت کا تو ہے, توجہ کیا آپ نے. ہاں آپ یہ نیت کرتے ہیں, آپ کے انٹینشن میں کیا ہوتا ہے, ان انٹینشن میں کیا ہوتا ہے آپ کے, کہ میں 2 رکعت نماز کا حکم تو ہے, لیکن آیا خاص طور پر نافلہ ظہر کے لیے 8 میں سے 6 مائنس کر کے 2 رکعت شاید حکم خدا ہو, رجعان کی نیت کر لوں. یہ پرابلم نہیں ہے, یہ مشکل نہیں ہے. یعنی آپ رجا کی نیت کر رہے ہیں 2 رکعت کے لیے نہیں, بلکہ نافلہ ظہر ہونے کے لیے رجا کی نیت کر رہے ہیں, صحیح نا. نافلہ ظہر ہونے میں آپ رجا کی نیت کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے آخوئی کی تعبیرات میں بھی رجا کا لفظ بھی ہے اور قربت مطلقہ کا لفظ بھی ہے. اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. آخوئی کی عروا میں نہیں ہے یہ انہوں نے درس خارج میں کسی مقام پر یہ تعبیر استعمال کی تھی, ظاہر نافلہ اثر کے لیے یا کسی مقام پہ انہوں نے بہرحال یہ اصطلاح استعمال کی تھی کہ رجعان بھی کہا تھا اور قربت مطلقہ بھی کہا تھا. قربت مطلقہ یعنی قربت مطلقہ کا مطلب کیا ہے, یعنی خدا کا حکم ہے, خوب ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا تو ہر وقت حکم ہے. رجا کی عنوان سے کہ شاید نافلہ ظہر بن جائے, اس لحاظ سے جو کو اس کو اس طریقے سے آپ پڑھ لیں گے. اب آپ کی چونکہ انٹینشن میں دیکھیں, اب آپ نے یہ اصطلاحات بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی, واضح ہو گیا انشاءاللہ. امید یہ ہو سزن میرے بارے میں اپنے بارے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکا ہوں گا ساری کی ساری باتیں, بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ جو ہم کرتے رہے ہیں یہ تقریباً 70-80% صحیح ہوتا ہے, 70-80% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ صحیح ہوتا ہے, صحیح نا. لیکن بہرحال یہ میں نے جو وہ آپ کی خدمت میں سمجھا دیا, کیونکہ بہرحال یہ ایک پرابلم رہتی ہے سمجھنے کے لحاظ سے, کبھی رجا کا لفظ آتا ہے, کبھی قربت مطلقہ کا مطلب آتا ہے. خوب انشاءاللہ جو وہ امید یہی ہے اپنے بارے میں حسن یہی ہے کہ انشاءاللہ کلیئر ہی ہوا ہوگا, یہ نہ ہوا ہو کہ جو وہ شارٹیج آف ٹائم بھی, جی بالکل, بغیر جو کوئی شارٹیج اور ٹائم کی بھی جو کو اگر قربت مطلقہ کی نیت سے, جی بالکل, بغیر جو کو اس کے بھی اگر ہم قربت مطلقہ کی نیت سے پڑھ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پھر میں یہی بات کروں گا کہ نافلہ جو یومیہ کی نافلہ نمازیں ہیں اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے عجیب تعبیرات استعمال کی ہے, عجیب تاکید کی ہے, حتی لفظ معصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ روایت اگر آپ کو یاد ہو, اتفاق سے میں نے آج آخوئی کے درس خارج میں بھی دیکھا اور روایت بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کی تھی کہ اگر کوئی واجب نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کافر امام علیہ السلام نے استعمال کیا ہے روایت معتبرہ میں, اور اگر کوئی نافلہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لیے معصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. لہذا انسان اپنے اوقات میں, ظاہر ہے یہ چیزیں کہ انسان کی وہ خدا شکوہ بھی کرتا ہے نا کہ یہ بندہ خدا سمجھتے کہ سارے کام اس کے ہاتھ میں ہیں, لہذا نماز میں جو وہ گھٹلی مارتا ہے اور نماز میں جو کو وہ نماز میں سے ٹائم کو کاٹتا ہے, بھائی بندہ خدا کہتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے کام میرے اختیار میں ہیں. لہذا ان چیزوں میں چیزوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ, یہ چیزیں جو کہ ہماری زندگی میں جو وہ برکتیں لے کر آتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ جو بھی آپ نے نافلہ ظہر کا ذکر کیا ہے
تو اگر یہ توضیح میں تو مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے نافلہ نمازوں میں، تو اگر کسی نے کم نماز پڑھی ہو ظہر کی اور نافلہ کی نیت سے پڑھی ہو، ابھی آپ نے کہا یہ وزر ہو جائے گی پھر ختم اور کیا، یعنی گزشتہ تو بہرحال جو توضیح میں بیان نہیں ہوا یہ خوب، یہ تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، توضیح میں تو بہت کچھ بیان نہیں ہے، ہم نے تو بہرحال ابھی یہ جو نافلہ ظہر کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. دیکھیں کسی بھی توضیح میں کوئی بھی امپورٹنس نہ نماز ظہر کی امپورٹنس ہے دیکھیں یہ توضیح، دیکھیں ہر کتاب جو ہے نا وہ اپنے خاص سبجیکٹ کو جی یہ جو طریقہ ہے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ 2 رکعت مطلقاً کی نیت سے پڑھیں اور 4 نہیں پڑھ سکتے ظہر کی یا 2 نافلہ نہیں پڑھ سکتے. یہ میرا مطلب ہے کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے نا توضیح میں، اس طرح سے بیان نہیں کیا ہے. صحیح نہیں تو میں آپ کا سوال سوری نہیں سمجھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ مسئلہ کہ آپ ظہر کی جو نافلہ ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے نا. جی اگر آپ کو پڑھنی ہے تو مطلقہ کی نیت سے پڑھیں، مطلقہ جو آپ نے بتایا بھی. لیکن اگر کسی نے 4 رکعت پڑھی ہے کبھی، اگر کسی نے 2 پڑھی ہے تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ مسئلہ توضیح میں نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے نہیں توضیح میں آپ اسی طرح پڑھتے ہیں، اگر کوئی 8 پڑھتا ہے کوئی نہیں بھی پڑھتا. خوب دیکھیں ٹیکنیکلی تو پوچھنا چاہیے، جب توضیح میں یہ لکھا ہے کہ نافلہ ظہر 8 رکعت ہے، دیکھیں توضیح میں کیا لکھا ہے، نافلہ ظہر 8 رکعت ہے، تو اب آیت 2 رکعت پڑھنا چاہے تو یہ ٹیکنیکلی ہم کو معلوم کرنا چاہیے، اس کا مطلب کہ یہ ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ توضیح میں لکھا ہے 8 رکعت پڑھو، تو میں کیسے مثال کے طور پر جب جی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری نافلہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں، یعنی 2 رکعت. اب یہ تو قیاس ہے، یہ تو ابو حنیفہ کا قیاس ہے، ایسا نہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی خدا انشاءاللہ قبول کرے گا، کچھ نہ ہو تو جو کو جتنا ہو اتنا بہتر ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ جو بہرحال ان اویئرنیس کی علامت ہے، ورنہ حد اقل جو کہ بہرحال جو ہوا سو ہوا انشاءاللہ، وہ تو خداوند متعال غفور رحیم ہے، اور ظاہر ہے انسان سے ایسی چیزیں تو ہو ہی جاتی ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا، اور اگر نافلہ نماز میں نہیں پڑھے تو اس کے بدلے کچھ دینے کا بھی ہے نا صدقہ؟ یہ عام حالات میں نہیں ہے، یہ عام حالات میں نہیں ہے، روایت میں ہے کہ اگر پاسبل نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر ہر 2 رکعت کے بدلے 750 گرام آٹا شیعہ دیندار غریب کو دیا جائے، ہر 2 رکعت کے بدلے، اگر روایت میں کہ اگر یہ پاسبل نہ ہو تو. نافلہ پڑھنا پاسبل نہ ہو تو جی جی یہی میرا سوال تھا کہ اگر نافلہ پڑھنا پاسبل نہیں تو اس کے بدلے کچھ دے سکتے ہیں نا 750 گرام آٹا 2 رکعت کے بدلے میں. ہر 2 رکعت کے بدلے. جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. جی 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 میرا یہ کہ کوئی کامنٹ ہے کہ وہ آپ کا اچھا پسند آیا کہ اگر آپ کو نیت کی شوق ہے تو آپ نافل سے پہلے پڑھیں گی، بہت اچھی بات. صحیح. اگر سوال یہ ہے کہ واجب اور ادا کا آپ نے کیا وہ نہیں کیا، آپ نے لے گیا. اوکے اوکے واجب اور جی آپ کچھ سوال کر رہے تھے جی، اس سے پہلے کوئی صاحب سوال کر رہے تھے. نہیں تھا ویسے، پھر آپ کو جواب دے دیجیے. آپ دیکھیں واجب اور ادا، یہ واجب اور ادا میں نے اس کو بیان کیا، واجب کا اپوزٹ ادا نہیں ہے، واجب کا اپوزٹ مستحب ہے، ادا کا اپوزٹ قضا ہے، صحیح نا. تو یہ کوئی کہے کہ میں واجب پڑھوں یا ادا پڑھوں، تو یہ کوشچن، یہ سوال غلط ہے. یہ آئے میں واجب پڑھوں یا مستحب پڑھوں، ادا پڑھوں یا قضا پڑھوں. ایک سیکنڈ سوری معذرت کے ساتھ.
صحیح ہے انشاءاللہ. کوئی سوال تو نہیں ہے انشاءاللہ. آپ اگر ہے تو میں یہ پوچھا تھا کہ اگر مطلقہ اور احجاز تقریباً ایک ہی کانسیپٹ ہے جس کا آپ کا یہ مطلب صحیح ہے نا؟ جی 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 جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بس یہ کرنا ہے. دیکھیے ہم لوگ بہت شکر کرتے ہیں, نماز جو ہوتا ہے شکر بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ بھی کوئی چارٹ بن جائے کہ کیا چیز مستحب ہے, جیسے آپ نے کوئی کا اللہ اکبر جو ہے اس سے پہلے یہ وہ اور قنوت جو ہے اور تشہد جو ہے یہ کیا کیا ہے, یہ بھی کیا ہے جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ کور بھی کریں گے. جی جی انشاءاللہ بس جی اس کا بھی چارٹ بننے کا بھی کیا مستحب ہے انشاءاللہ. کیا ہے بہت فارورڈ لیجیے. اچھا جی شکریہ. اوکے. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں گے خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ وسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, اور حاضر مجلس مومنات کے مرحومین, منتظمین کے مرحومین, کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.